علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. چلیے پڑھیے. کون پڑھے گا؟ محمد ندیم خان. کہاں سے آپ کا پتہ نہیں کہاں سے؟ وقيل هو استثناه الرب ولا يفعله كما تقول. أين هذا يا شيخ؟ خلاص انتهينا من هذا. یہ ہو چکا تھا، اس کے بعد والا پڑھیے. وقيل الاستثناء لعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله لا أنهم يخرجون عن مشيئته، ولا ينافي ذلك عزيمته وجزمه لهم بالخلود، كما في قوله تعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. وقوله تعالى فإن يشاء الله يختم على قلبك. وقوله قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. ونزائره كثيرة يخبر عباده سبحانه أن الأمور كلها بمشيئته، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. خلاص استثناء کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ یہ جو جنت والوں کے لیے، اب اسی طرح جہنم والوں کے بھی آئے گا، اسی طرح سے استثناء سورہ ہود میں آیا ہوا ہے. تو اس استثناء کا مطلب کیا ہے؟ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض. اب اتنا کافی تھا. الا ما شاء رب. یہ جو الا ما شاء رب کا ہے، اس میں استثناء کا مطلب کیا ہے؟ تو پیچھے کچھ توجیحات گزر چکی ہیں، اور اس میں ایک نئی توجیہ آ رہی ہے کہ یہاں پر ایک قول یہ ہے کہ اس استثناء کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لوگ جنت سے نکالے جائیں گے یا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، مگر جب اللہ چاہے، مطلب جب اللہ چاہے تو ان کو ہمیشہ سے ختم کر دے یا ان کو نکال دے، ایسا مطلب نہیں ہے. بلکہ اس کا مطلب یہ ہے استثناء کا، بھئی تم ہمیشہ تو رہو گے، مگر ایک بات جان لو کہ تم ہماری مرضی کے تابع ہو. ہمیشہ رہو جب تک ہم چاہیں. اب لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ جڑے ہوئے اور اس خوف میں رہیں گے یا ہمیشہ اس اعتقاد میں رہیں گے، ذہن میں ان کے رہے گا کہ بھئی ہم جنت میں تو ہمیشہ رہ رہے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے. تو مطلب اس یہاں پر اپنی مشیت کو بتلانا مقصد ہے، نہ کہ یہ کہ وہ کبھی جنت سے نکالے جائیں گے. سمجھے کہ نہیں؟ یہ استثناء، اس کا مطلب یہ ہے ہی نہیں کہ وہ نکالے جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رہو جنت میں ہمیشہ، مگر جب تک ہم چاہیں. اللہ ان کے لیے یہی چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ رہیں گے، مگر اس جملے سے وہ یہ مطلب دینا مطلب ہے کہ ان کی خلود اور ہمیشگی جو ہے وہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے. بس بات ختم ہو گئی. الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشیئة اللہ. ان کو یہ خبر کرنا مقصد ہے کہ وہ لوگ اپنی ہمیشگی کے ساتھ، ہمیشگی کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہیں. لا انہم یخرجون عن مشیتہ. یہاں پر آگے پیچھے عبارت ہو گئی ہے یا مفہوم بہتر یہ تھا کہ ہونا تھی کہ وَأَنَّهُمْ لَا يَخْرُجُونَ عَنْ مَشِيَتِهِ وَأَنَّهُمْ لَا يَخْرُجُونَ عَنْ مَشِيَتِهِ. وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے نہیں نکل سکتے. لا انہم، نہ یہ کہ وہ لوگ
اللہ تعالیٰ کی مشیت سے نکلیں گے. یہ ترجمہ بھی اس طرح سے بنا لے جائے گا تو مسئلہ نہیں. لیکن افضل انداز کی بہتر اور واضح اوضح تعبیر یہ تھی کہ اور آتا کہ وَأَنَّهُمْ جیسے بِأَنَّهُمْ وَأَنَّهُمْ لَا يَخْرُجُونَ عَنْ مَشِيئَتِهِ, یہ تعبیر ہوتی تو زیادہ اوضح تھی. لیکن یہ بھی ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ لا انہم لا قضا ولا قضا, کہ وہ لوگ اللہ کی مشیت میں رہیں گے. لا انہم یخرجون, لا یخرجون تھا اصل میں لا انہم, کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے باہر نہیں نکلیں گے. ولا ینافی ذلک عزیمتہ وعزمہ بالخلود, مشیت کا ذکر یہ منافی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اس عزم اور جزم کو جو اس نے خلود کے متعلق یقینی فیصلہ سنا دیا ہے, اس کے خلاف نہیں ہے, اس کے منافی نہیں ہے. یہ استثناء اور مشیت کی بات تو اس طرح سے بہت قرآن میں استعمال ہوا ہے. کما فی قولہ تعالی وَلَئِن شِئْنَا, اگر ہم چاہیں لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, تم پر جو ہم نے وحی نازل کی اس کو لے جائیں گے, ختم کر دیں, اٹھا لیں, اپنے پاس لے جائیں اگر ہم چاہیں. لیکن اللہ نے چاہا نہیں نا. اللہ تعالیٰ نے چاہنے کی بات ایک حکم کو اس کی مشیت پہ معلق کر کے دھمکی دی اور تنبیہ کی, سمجھایا کہ نبی اگر ایسا ہوا تو پھر کیا ہوگا, تم تو بیکار اکیلے پڑ جاؤ گے. ثم لا تجد لك به علينا وکیلا, پھر تمہیں کوئی وکیل نہیں ملے گا کہ جو ہم سے بات کرے اور تمہاری پیروی کرے. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ اگر چاہے تو ایسا کر سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کرتا نہیں, چاہتا نہیں ایسا. اس نے کہا کہ میری مشیت کے تابع ہے, لیکن میں ایسا, اللہ نے ایسا نہیں کیا. ایسی فرمایا کہ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ, اللہ اگر چاہے تو آپ کے دل پہ مہر لگا سکتا ہے. ایسی فرمایا قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ, اگر اللہ چاہتا تو میں تلاوت نہ کرتا تمہارے اوپر اس قرآن کی. وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ, تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ إِن يَشَأْ لَئِن شِئْنَا, یہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف احکام ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی کام ان میں سے نہیں کیا. ایسے ہی آخرت کا مسئلہ بھی ہے کہ جنت اور جہنم میں رہنے کا مسئلہ اللہ تعالیٰ کی وہ خلود اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے, گرچہ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے مطابق وہ کام نہیں کرے گا جو خلود کے منافی ہو. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں مشائخ؟ جی سر. وَنَظَائِرُهُ كَثِيرَةٌ, بہت مثالیں اس طرح کی. یہ ویسی بات ہے جو پیچھے کیا نام ہے گزری ہے کہ یہ استثناء تو ہے لیکن اللہ اس کو کرے گا نہیں. لیکن یہاں پر وضاحت اصل میں اس طرح کی ہے کہ یہ استثناء مشیت والی بات ہے. یہاں پر استثناء سے زیادہ ترکیز مشیت پہ کی گئی ہے. پیچھے استثناء پہ استثناء کتنا کی گئی ہے, پیچھے گزرا نا سیب بھائی کا قول سے پہلے, ہوا استثناء استثناء الرب ولا يفعله, مثال دی کہ لا والله لا اضربنك الا ان ارى غير ذلك وانت لا تراه. تو یہ جو استثناء ہے وہ استثناء وہاں پر استثناء پہ فوکس, استثناء کو عمل میں لائے گا نہیں, استثناء کر دیا لیکن عمل میں نہیں لائے گا. یہاں پر ہے اپنی اللہ کی مشیت پر تاکید کے اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں استثناء کے ذریعے کہ یہ خلودگی یا خلود اور ہمیشگی جو ہے یہ ہماری مشیت پر موقوف ہے. یہاں پر طریقہ گرچہ استثناء کا ہے لیکن استثناء کا طریقہ نہیں بھی ہوتا اللہ کا, اور مشیت کا ذکر ہوتا تب بھی بات یہی نکل کے آتی. جیسا کہ دوسری آیتیں جو بتائیں ان میں کہیں بھی استثناء نہیں ہے. لو شاء اللہ ان یشاء لئن شئنا, تو لئن لو شاء ان شاء ان یشاء, تو ان اور لو ان کے الفاظ آئے ہیں جو مطلب استثناء کے نہیں. تو یہاں پر استثناء سے زیادہ مشیت پر تاکید فوکس ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟
يخبر عباده سبحانه أن الأمور كلها بمشيئته. اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے اپنے بندوں کو کہ سارے کے سارے معاملے اسی کی مشیت پر ہیں. ما شاء کان وما لم یشاء لم یکن. جو چاہا کیا ہوا اور جو اس نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. ایسے ہی ہے کہ قیامت میں لوگ ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کے چاہنے پر ہے. اگر اللہ چاہے کہ نہ رہے تو نہیں رہیں گے، مگر اللہ تعالیٰ چاہے گا نہیں. اس نے کہہ دیا ہے لیکن وہ ایسا چاہے گا نہیں. جیسا کہ اس نے بہت سی چیزیں کہی تھی لیکن اللہ نے نہیں چاہا. وقیل انا ما بمعنی من، ایک قول ہے کہ ما یہاں پر من کے معنی میں ہے. الا ما شاء ربک الا من شاء ربک، کہ سب لوگ جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے مگر وہ لوگ جن کو اللہ نے چاہا کہ وہ ہمیشہ نہ رہیں اور ان کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے جہنم میں عذاب دیا اور عذاب دینے کے بعد پھر دوبارہ نکال کے جنت داخل کیا. اب یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے مگر ان کے بارے میں ہمیشہ مطلق طور پہ نہیں چاہی گئی بلکہ تھوڑے دنوں ان کو جہنم میں ڈالا گیا. اے الا ما شاء اللہ دخولہ النار بذنوبہ من السعداء، کیونکہ ان لوگوں کو جہنم میں جب ڈالا گیا تو پھر یہ مطلب ہوا کہ الا من شاء اللہ، سوائے ان لوگوں کے کہ جن لوگوں کے بارے میں اللہ نے یہ چاہا کہ وہ جہنم میں جائیں، پھر جہنم میں جا کر کے ہمیشگی سے ان کا جنت کی ہمیشگی سے ان کا تھوڑا کمی واقع ہو، جہنم میں جائیں پھر نکال کے پھر دوبارہ جنت میں جائیں. تو بہت سارے اقوال اس میں ہیں. وقیل غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی اور قول ہے. وعلی کل تقدیر فہذا الاستثناء من المتشابہ. اب مصنف کہتے ہیں کہ یہ استثناء ان متشابہ آیات میں سے ہے جن کو سمجھنا آسان نہیں ہے. لیکن پھر بھی کیونکہ لوگوں کا اختلاف ہے اسی لیے انہوں نے متشابہ کہہ دیا، ورنہ علماء نے بہت حد تک کوشش کر کے وضاحت کر دی ہے. وَقَوْلُهُ عَطَاءً غَيْرَ مَجْدُودٍ مُحْكَمٍ. اب یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہیں پر یہ قول الا ما شاء ربک یہ تو متشابہ ہے، لیکن اس کے بعد جملہ آ رہا ہے عطاءً غیر مجدود، ایسا عطیہ جو کبھی بیچ میں منقطع نہیں ہوگا. یہ محکم ہے. یہ بتا رہا ہے جملہ کہ وہ ہمیشہ میں سے کبھی بھی ان کو دی ہوئی نعمت منقطع نہیں ہوگی. تو پتہ چلا کہ یہ استثناء سے وہ والا مفہوم نہیں لے جا سکتا جس میں اہل جنت کو یا اہل جہنم کے ختم ہو جانے یا فنا ہو جانے کی بات ہو، کیونکہ اسی آیت میں جنت والی میں عطاء غیر مجدود آ گیا. یہ بتا رہا ہے کہ اب متشابہ کو محکم پہ جب آپ لوٹائیں گے تو محکم کے ذریعے فیصلہ کر دیجیے، متشابہ کا حکم ختم ہو گیا، محکم کی بات چلے گی. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، ایسی مزید اور جگہ پہ آیا ہوا ہے کہ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَفَادٍ، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اور مزید ہے کہ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا وَقَوْلُهُ وَمَا هُم مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ. ان تمام آیات سے یہ محکم ہے جو بتا رہی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اسی کو مانو، متشابہ کو اللہ کی طرف چھوڑ دو یا متشابہ کو اس پر لوٹا دو تو متشابہ کا معنی ختم ہو کر کے یہ والا مفہوم نکل آئے گا. ابھی مزید اور وضاحت کریں گے وہ اس کی. وقد اکد اللہ تعالی خلود اہل الجنہ بالتأیید. آپ لوگوں کے یہاں یا سے ہے، اس کو با کر دیجیے بالتأبید. اب ابدن کو تعبید کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے خلود کو تعبید سے خالدین فیہا ابدا، قرآن میں ابدا بھی آیا ہوا ہے، تو خلود کی تاکید تعبید کے ابد کے لفظ سے بھی کی گئی ہے. فی عدت مواضع من القرآن، بہت سی جگہوں پر. ٹھیک کرنا ہے اس کو مشاہد. وَأَخْبَرَ أَنَّهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ وہ لوگ جنتی لوگ لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى، وہ لوگ اس میں موت کا مزہ نہیں چکھیں گے. کیا جنت میں موت آئے گی مشائخ؟ نہیں سے. لیکن جنت میں جب موت نہیں آنی ہے تو پھر موت کی کس سسٹم جنت کے بارے میں کیوں کی گئی؟ الا الموتة الاولى.
جبکہ یہ موت جو ہے، جو موت اولا جو تھی وہ دنیا میں ہوئی تھی. ہاں موت اولا دنیا میں ہوئی تھی نا. تو جب پہلی موت دنیا میں ہوئی تھی تو یہ والی موت کو اس مستثنی کیا جا رہا ہے جنت کی زندگی سے. دنیاوی زندگی میں جو موت ہوئی تھی اس موت کا استثناء کیا جا رہا ہے جنت کی زندگی کے ذکر کے ساتھ. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جی جی صحیح. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالی جنتیوں کے ہمیشگی کا ذکر جب کرتا ہے تو ان کی ہمیشگی میں تھوڑا سا بھی خلل کسی بھی اعتبار سے اگر واقع ہو سکتا ہو تو اس کی فوراً نفی کر دیتا ہے. اب یہاں موت کا ذکر کیا کہ وہ موت اس میں مزہ نہیں چکھیں گے. فیہا لا یذوقون فیہا، اس میں جنت میں موت کا مزہ نہیں چکھیں گے. اتنا کہہ لینا کافی تھا، لیکن پہلی الا الموتۃ الاولیٰ کیوں کہا؟ یہ بتانے کے لیے کہ بھی جنتیوں نے تو موت کا مزہ چکھا ہے نا پہلے، بس وہی چکھا، اس کے علاوہ نہیں چکھیں گے. حالانکہ اس کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کہنا چاہتے ہیں مصنف کہ اسی جس طرح یہاں موت کا ذکر کرنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اور یہ موت دنیاوی موت کا تذکرہ کا استثناء جنتی زندگی میں کیا گیا، دنیاوی زندگی میں آنے والی موت کا ذکر جنت کی زندگی سے نفی کی گئی. ویسے ہی الا ما شاء ربک کا بھی ہے کہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، مگر اتنا جتنا اللہ نے چاہا نہ رہے. یعنی جنت میں داخل ہونے سے پہلے جو نہیں رہے اس کی نفی کی. جیسے کہ ہم موت کی نفی کی جنت کی زندگی کے ساتھ، جبکہ موت جنت میں نہیں آئے گی بلکہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے آئی تھی. سمجھ آ رہی بات کہ نہیں آ رہی مشاہد؟ فرمایا وہذا الاستثناء منقطع، یہ الا الموتۃ الاولیٰ استثناء منقطع اس لیے کہ اس کا تعلق جنت میں سے زندگی سے آئی نہیں. تو اسی استثناء منقطع کو وہ پیچھے یہ ترغیب دینا چاہ رہے ہیں مجھ مصنف کہ پیچھے جو پہلا قول آیا تھا کہ یہ مستثنی منقطع ہے نا، پیچھے آیا تھا نا، تو فرمایا کہ پہلا نہیں، وہ اسی بے کے قول میں تو فرمایا کہ جو ہے اگر آپ اس استثناء کو اذا ضممته الى الاستثناء في قول الا ما شاء ربك، اگر الا الموتۃ الاولیٰ والے استثناء کو ہم ملا دیجئے اس والے استثناء سے جو الا ما شاء ربک میں ہے، تبین لک المراد من الآیتین، دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے واضح ہو جائے گی. سمجھ آ رہی بات؟ واستثناء الوقت الذي لم يكونوا فيه في الجنة من مدة الخلود، اور واضح یہ ہوگا کہ یہاں پر استثناء سے مراد وہ والا وقت ہے جس وقت میں وہ لوگ جنت میں نہیں تھے. یہ وقت مستثنیٰ کیا گیا ہے من مدت الخلود، خلود کی مکمل مدت سے وہ وقت مستثنیٰ کر دیا گیا ہے. جیسے کہ استثناء الموتۃ الاولیٰ من جملۃ الموت، جیسے کہ پہلی موت کو من جملہ عمومی موت سے مستثنیٰ کر دیا گیا. فہذه موتۃ تقدمت علی حیاتہم الابدیہ، یہ والی موت ان کی حیات ابدی سے پہلے آئی. وذاک مفارقۃ، اور ان لوگوں کی جو جنت میں جانے سے پہلے کی جو جنت سے دوری ہے، مفارقۃ الجنت، جنت سے دوری، وہ دوری تقدمت علی خلود فیہا، جنت میں ہمیشہ کے لیے جانے سے پہلے ہے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ والا قول مصنف راجح قرار دے رہے ہیں کہ اللہ سے مراد، اللہ استثناء سے مراد وہ والی مدت ہے جو جنت میں جانے سے پہلے اہل جنت کو دنیا میں. اب یہ والی چیز کی آپ سب سے پہلے تو موقف قیامت کے منظر اور موقف اور حشر کا میدان، حساب کتاب کا وقت، یہ سارا وقت جو گزرا اس کو بھی لے سکتے ہیں، اور اس سے پہلے اور آئے تو دنیاوی زندگی بھی اس میں آ سکتی ہے. انسان پیدا ہوا مومن ہمیشہ ہمیں جنت میں رہنے کے لیے، اور ان کے ہمارے سب کے باپ آدم علیہ السلام بھی جنت میں ہی تھے. اب ہم وہاں سے نکال دیے گئے تو درمیان میں اب اور جو مومن جنت میں جائیں گے تو گویا وہ مومن اپنے باپ آدم علیہ السلام کی وجہ سے جنت سے نکل گیا تھا اور اب جنت داخل ہو رہا ہے، تو گویا ابتدا میں بھی جنت میں تھا وہ، اب اس کے باپ کی صورت میں، اور لاسٹ میں بھی جنت میں رہا. درمیان میں ایک وقت اس کا جو ہے
جو گزرا وہ استثناء ہو گیا عمومی طور پہ. تو آپ اس کا دائرہ وسیع کرنا چاہیں تو ایسے کر سکتے ہیں، لیکن ابتدائی چیز یہ ہے کہ جو کہ جنت میں جانا دنیا میں ممکن نہیں ہے بلکہ قیامت میں اٹھنے کے بعد ہی جنت میں جائیں گے. تو قیامت میں اٹھنے کے بعد جو حشر کا میدان، موقف، حساب کتاب، یہ جو وقت ہے اسی کو لوگ استثناء کرتے ہیں اور یہی زیادہ مناسب ہے. یہ ہو گیا قرآن کی دلیلوں کا مسئلہ. وَالْأَدِلَّةُ مِنَ السُّنَّةِ عَلَىٰ بَدْءِ الْجَنَّةِ وَدَوَامِهَا كَثِيرَةٌ. سنت سے اور حدیث سے جنت کے ہمیشہ رہنے کی دلیلیں بہت زیادہ ہیں. منہا كقوله تعالیٰ، قولی صلی اللہ علیہ وسلم، مَن يَدْخُلِ الْجَنَّةَ يَنْعَمْ وَلَا يَبْأَسْ. جو جنت داخل ہو جائے گا ہمیشہ نعمتوں میں رہے گا، کبھی بھی وہ مایوس ہو اور بدحال نہیں ہوگا. ایسا لباس مانے بدحال ہوگا. وَيَخْلُدُ وَلَا يَمُوتُ، اور ہمیشہ رہے گا، مرے گا نہیں. وَقَوْلِهِ، ایک اور حدیث ہے، ینادی، منادی پیچھے گزر چکی ہے. پیچھے گزرا مطلب پچھلے سال والے کورس میں گزری آپ لوگوں کو. ینادی منادی یا اہل الجنہ ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا وان تشبوا فلا تعرموا ابدا وان تحیاوا فلا تموتوا ابدا. کہ تمہارے لیے اب یہ ایک موقع ہے اور تمہارے لیے اللہ نے ایک نعمت دی ہے کہ تم پر یہ انعام کیا گیا ہے کہ ان تصحوا، ہمیشہ صحت میں رہو، کبھی بیمار نہیں پڑو گے. ان تشبوا، ہمیشہ شباب اور جوانی میں رہو. فلا تحرموا ابدا، بوڑھے نہیں ہوگے. وان تحیاوا، ہمیشہ زندہ رہو، کبھی بھی مرو گے نہیں. تو وتقدم ذکر ذبح الموت بین الجنۃ والنار، اور موت کو ذبح کرنے کا ذکر بھی پیچھے گزر چکا ہے. یہ بھی ثالثہ ثانویہ کے کورس میں گزرا ہے. یا اہل الجنہ کہا جائے گا کہ موت کو لایا گیا کبش کی شکل میں، کبش اخبر، مٹیالے کلر کا، مٹی کے نا غبار کے کلر کا کبش ہوگا، وہ لایا جائے گا اس کو. اور کہا جائے گا یا اہل الجنہ یا اہل النار یشرئبون وینظرون، اپنی گردنیں اٹھا کے دیکھیں گے. تو حدیث لمبی ہے، اس میں کہا جائے گا کہ یا الجنہ خلود فلا موت، ذبح کیا جائے گا موت کو. اور کہا جائے گا یا النار خلود فلا موت. تو یہ مشہور کیا نام ہے روایات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ جنت ہمیشہ رہے گی، اہل جنت ہمیشہ رہیں گے، کبھی وہ نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، کبھی وہ فنا نہیں ہوں گے، نہ جنت فنا ہوگی، ہمیشہ رہے گی. اور لوگ ہمیشہ صحت میں رہیں گے، ہمیشہ جوان رہیں گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، کبھی ان کو کوئی خرابی، بیماری، پریشانی نہیں آئے گی. اب آئیے جہنم کے متعلق. وَأَمَّا أَبَدِيَّةُ النَّارِ وَدَوَامُهَا فَلِلنَّاسِ بِذَلِكَ ثَمَانِيَةُ أَقْوَالٍ. رہی بات جہنم کی ابدیت اور دوام کی، تو لوگوں کے اس سلسلے میں بہت سارے اقوال ہیں. یہاں پہ انہوں نے 8 نقل کر دیے ہیں، اور بھی ہیں تفصیلات، ہر مذہب، ہر فرقے کے اندر تفصیلات میں، لیکن اہم جو اقوال ہیں وہ 8 ہیں. فرماتے ہیں کہ ان من دخلها لا يخرج منها ابد الآباد. ایک قول تو ہے کہ جو اس میں داخل ہو گیا، لا يخرج منها ابد الآباد، جہنم سے کبھی بھی داخل نہیں نکلے گا، ہمیشہ رہے گا. عمومی طور پہ یعنی مطلب ہے ان کل من دخلها، ہر وہ شخص جو اس میں داخل ہو. مومنین بھی داخل ہوں گے. مومنین سے مراد اہل توحید، وہ اہل توحید جن کے ہاں گناہ تھے، اہل کبائر تھے. تو چونکہ مرتکب کبیرہ کو خوارج کافر قرار دیتے ہیں، معتزلہ کافر قرار دیتے ہیں جہنم آخرت کے اعتبار سے، اور خوارج دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے کافر قرار دیتے ہیں. تو جو کافر ہے ان کے یہاں وہ تو ہمیشہ میں جہنم میں رہے گا. تو مرتکب کبیرہ کو بھی وہ لوگ شامل مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جہنم ہمیشہ تو رہے گی، لیکن اس میں جو بھی جائے گا وہ کبھی نہیں نکلے گا. ٹھیک ہے. دوسرا قول ہے ان لا يعذبون فيها، کہ اہل نار، جہنم والے، اس میں عذاب دیے جاتے رہیں گے. ثم تنقلب، پھر عذاب دیتے دیتے ان کی طبیعت اور مزاج میں تبدیلی آ جائے گی. وَتَبْقَى طَبِيعَةً نَارِيَّةً، پھر وہ انسانی مٹی کی یا گوشت پوشت اور چربی ہڈی
خون کی جو طبیعت و مزاج ہے، نظام ہے، یہ سب بدل کر کے طبیعہ ناریہ بن جائے گی. چلتے چلتے جلتے جلتے وہ گویا ان کا مزاج، ان کا جسم ہی تبدیل ہو کے آگ کو قبول کرنے والا بن جائے گا. اور جب طبیعہ ناریہ بن جائے گی تو کیا ہوگا؟ یتلذذون بہا، پھر ان کو آگ میں مزہ آنے لگے گا. جہنم میں عذاب سہتے سہتے اسی عذاب میں مزہ آنے لگے گا. لموافقت طبعہم، کیونکہ وہ پھر جہنم کا عذاب اور جہنم یا آگ جو ہوگی نار ان کی طبیعت کے موافق ہو جائے گی. وہذا قول امام الاتحادیہ ابن عربی الطائی. ابن عربی الطائی جو صوفیہ کا یہاں شیخ اکبر کہلاتا ہے، ابن عربی الطائی کا یہ قول ہے، جو کہ امام الاتحادیہ ہے، وحدت الوجود کے قائلین کا امام ہے. تو اس نے کیا نام ہے؟ محی الدین ابن عربی کون ہے؟ محی الدین ابن عربی یہی ہے. اس کو بھی نہیں، اس کو بھی کیا نام ہے، اس کو اس میں اور ابن العربی میں فرق کرتے ہیں. محی الدین یہی ہے، لیکن ایک ہے ابن العربی مالکی، امام المالکیہ، اور مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں وہ، لیکن وہ عقیدہ میں اشعری ہیں. العواصم من القواسم. العواصم، عارضۃ الحفظی، اور کیا نام ہے بہت ساری کتابیں انہوں نے تفسیر وغیرہ بھی لکھی ہیں. تو ان کی کیا نام ہے، ہاں ابن العربی، ان کو ابن العربی کہتے ہیں. ال لگاتے ہیں عربی پر، ابن العربی، سمجھے. اور یہ محی الدین اس کا تو ایک لقب ہو گیا، لیکن ابن عربی کہتے ہیں بغیر ال کے. ٹھیک ہے. تو محی الدین ابن عربی جو ہے، یہ اس کو شیخ اکبر کہا جاتا ہے تصوف کی اصطلاح میں. اصل یہ بات پورے طور پہ عقل اور فلسفے پر قائم ہے. عقلی ہے، دماغ فلسفہ کہہ رہا ہے، عقل کہہ رہی ہے. جو چیز جس میں رہے گی وہ اسی کی طبیعت کو لے لے گی کچھ دنوں کے بعد. عقل کہتی ہے فلسفہ، لیکن یہ بات نصوص کے خلاف ہے. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا. اب بات یہ ہے کہ شریعت نے کھلے لفظوں میں کہہ دیا کہ جب جب ان کے جلود، ان کے چمڑے پک جائیں گے، ہم انہیں نئے چمڑے بنا کے دیں گے تاکہ عذاب کو چکھتے رہیں. اب بتائیے اس کے خلاف ہے کہ نہیں؟ تیسرا قول ہے ان اہلہا یعذبون فیہا الی وقت محدود. اہل نار، اہل جہنم ایک محدود وقت، محدود سے مراد یعنی کہ 2-4 سال، 2-4 مہینے، کچھ بھی ہو، کبھی تک ہو، وہ مقرر محدود ہے. وہاں تک عذاب دیا جائے گا ان کو. ثم یخرجون منہا، پھر نکالے جائیں گے. ویخلفہم فیہا قوم آخرون، پھر دوسرے لوگ ان کے اس کے بعد اس پر پھر دوسرے لوگ جائیں گے. وہذا القول حکاہ الیہود للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہودیوں نے یہ بات کہی تھی اللہ کے نبی سے. فاکذبہ فی، آپ نے ان کو اس میں جھوٹا قرار دیا. فقد اکذبہم اللہ تعالی، اللہ نے بھی ان کو جھوٹا قرار دیا. فقال عز من قائل وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تو لہذا یہودیوں کی بات جھوٹی ہے. چوتھا قول ہے یخرجون منہا او یخرجون منہا، دونوں ہو جائے گا کہ جہنم سے نکال لیے جائیں گے یا نکل جائیں گے. وَتَبْقَى عَلَى حَالِهَا لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ، جہنم
تو غلطی ہو جائے گا، وہ غلط ہے، وہ نقطہ رکھ گیا ہے یا پھر نشان لگ گیا ہے، فوٹو کاپی کا نشان ہوگا، ہماری کتاب بھی فوٹو کاپی ہی، تو اس کو چھوڑیے، نہیں چھپیا احد، اس میں کوئی بھی نہیں رہے گا، مطلب وہ لوگ جہنم سے نکال لے جائیں گے اور جہنم اکیلی رہے گی، بس ہمیشہ رہے گی، لیکن اکیلی خالی پڑی رہے گی۔ اس کو نکال کے کہاں لے رہیں گے وہ، جنہیں نکالا جائے گا؟ اب انہوں نے اس کی تفصیل، اصل میں بعض اقوال اس طرح کے ہیں جنہوں نے یہ تفصیل کی ہے کہ وہ لوگ جہنم سے نکال لی جائیں گے اور ان کو پھر نکال کے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جنم داخل کر دیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن مطلب یہ وقت ایسا نہیں کہ کچھ بہت لمبے زمانے کے وقت پھر وہ اکیلی پڑی رہے گی، خالی رہے گی، یہ قول ہے۔ اچھا، ایک قول ہے کہ انہا افنا بنفسها، میں پیچھے گزرا نا، جام بن صفوان نے دونوں کے بارے میں کہا ہے نا کہ جنت جہنم دونوں فنا ہو جائیں گی، تو یہی ہے، وہ خود بخود فنا ہو جائے گی جہنم، جب وہ فنا ہوگی تو اپنے ساتھ سب کو لے کے فنا ہوگی، سمجھے کہ نہیں؟ لأنها حادثہ، کیونکہ وہ مخلوق ہے، حادث کا مطلب مخلوق، تو چونکہ مؤنث ہے تو مؤنث کو حادثہ کہتے ہیں، اور حادثے کو بھی حادثہ ہم لوگ اردو میں اسی لیے کہتے ہیں کہ نیا نیا پیدا ہوتا ہے نا، ایک حادثہ جو ہوتا ہے نیا نیا واقعہ پیدا ہوتا ہے نا، کہ نہیں ہوتا ہے، اچانک پیدا ہونے والے واقعے کو ہم حادثہ کہتے ہیں، کہتے کہ نہیں کہتے مشاہد؟ جی شیخ۔ کیونکہ اس میں بھی نئے پن کا اور مخلوق ہونے کا، نئے پن کا اور مخلوق کا معنی پایا جاتا ہے، تو چونکہ وہ حادثہ ہے یعنی نئی پیدا ہوئی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کبھی نہیں پیدا کیا ہوگا، وہ مخلوق ہے، تو حادث کا مطلب مخلوق۔ وَمَا ثَبَتَ حُدُوثُهُ، اور وہ چیز جس کا حدوث ثابت ہو جائے کہ وہ پیدا شدہ ہے، جس کی پیدائش ثابت ہو جائے، استحال بقاؤہ، یہ اصول ہے اس کی بقا اور ہمیشگی مستحیل ہے، جس کا حدوث ثابت ہو گیا اس کی بقا مستحیل ہے۔ اصول تو بہت زبردست ہے اگر عقلی طور پہ دیکھا جائے، آپ اور ہم سب حادث ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ اور ہم حادث ہیں، ہمارا حدوث ثابت ہے، تو ہماری بقا دنیا میں کیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے؟ استحال بقا ہو۔ تو دنیا کے قانون کے اعتبار سے تو دنیا کی چیزوں کے لیے تو ٹھیک ہے یہ بات، کیونکہ کل من علیہ فان کا نظام اسی پہ چلتا ہے، کل من علیہ جو بھی چیز ہے وہ سب حادث ہے، فیستحیل بقاؤہ، لازم ہے کہ وہ فنا ہو، لیکن اس میں دو چیزیں مستثنا کرنی پڑیں گی، یہاں پر آ کے عقل ہٹ کر کے پھر شریعت کام کرتی ہے۔ نمبر ایک، دنیا میں بھی پیدا شدہ وہ چیزیں جو آج کی تاریخ میں کائنات میں موجود ہیں، لیکن جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے استثناء کر دی ہے کہ یہ چیز فنا نہیں ہوگی، وہ دنیا میں بھی، دنیا کے طور پہ بھی وہ فنا نہیں ہوگی، اور وہ چیزیں جو آخرت میں ہوں گی وہ فنا نہیں ہوں گی۔ اس قانون کو صرف دنیا کے لیے اور دنیا میں بھی ان چیزوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے فنا جن پہ لکھ دیے، پیچھے ہم نے بتایا تھا، کلو من کا مطلب ہے کلو من کتب اللہ علیہ الفنا، کلو شیء کتب اللہ علیہ الفنا، کلو شیء ہالک، دوسرا نہ پیچھے، تو جس پر اللہ نے فنا لکھ دیا ہے انہی کے لیے یہ بات صحیح ہے، عمومی طور پہ نہیں، ٹھیک ہے۔ هذا قول الجهم والشيعة، جهم اور جہمیہ، فلا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار، یہ بات جہنم کے بارے میں بھی ہے اس کے یہاں، اور جنت کے بارے میں بھی فرق نہیں۔ چھٹا قول ہے تفنا حرکات علیہا، یہ بھی گزر چکا ہے، ابو الحذیل اللہ نے جو کیا نام ہے موافقت کی ہے اس کی، وہ کہتا ہے کہ ان کی حرکتیں ختم ہو جائیں گی، یصیرون جمادن، جماد کی طرح بالکل جامد ہو جائیں گے، لا یحسون بعلم، انہیں کسی تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوگا، اور بے حس و حرکت پڑے رہیں گے۔ هذا قول ابو الحذیل اللہ کما تقدم۔ نمبر 7، ان اللہ یخرج منها من یشاء، اللہ تعالی
اس میں سے جن کو چاہے گا نکالے گا، کما ورد فی السنت، جیسے کہ سنت میں آیا ہوا ہے کہ بہت سے لوگوں کو نکالا جائے گا، تو جنہیں چاہے گا نکالے گا. ثم یبقیہا ما یشاء، پھر اس کو اور آگے وقت کے لیے جب تک چاہے گا باقی رکھے گا. ثم یفنیہا، پھر اس کو فنا کر دے. فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی ایک وقت مقرر کیا ہے جس میں جا کے وہ فنا ہو جائے گا. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ شیخ یہ جو 7واں قول ہے یہ امام ابن قیم رحمہ اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، یہ بات صحیح ہے؟ اب یہ قول اور پڑھ لیں تاکہ پھر 7ویں قول کے بارے میں وضاحت صاف اچھی طرح سامنے آئے. چھٹا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ یخرج من من یشاء، اللہ تعالیٰ اس میں جن کو چاہے گا نکالے گا. ایک لمبے وقت بھائی وقتاً نکلیں گے نا. اہل کبائر ایک دن میں سب نکلیں گے نہیں، اپنے اپنے گناہوں کی سزا پاتے رہیں گے لمبے لمبے وقت تک. کسی کی کم سزا ہوگی، کسی کی زیادہ ہوگی، کسی کی اور زیادہ ہوگی. ہر ایک کے الگ الگ درجات ہوں گے، درکات ہوں گے، اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے سزا پائیں گے. تو کافی لمبا وقت گزر جائے گا کچھ لوگوں کو. تو ایک وقت کے بعد اللہ تعالیٰ جن کو چاہے گا نکالے گا. دونوں قول میں ایک سال لفظ ہے کما ورد فی السنۃ، یہ بھی بالکل سیم ہے دونوں قولوں میں 7 اور 8 میں. پھر ہے کہ وَيَبْقَى فِيهَا الْكُفَّارُ، اس میں بھی یہی بات ہے. یبقیہا ما یشاء، اس میں سے کفار کو چھوڑ دے گا، اسی میں رہیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں کہ من یشاء، جس کو چاہے گا نکالے گا. تو جن کو نہیں چاہے گا نہیں نکالے، کفار کو تو نہیں نکالے گا، عمومی طور پر مشرکین کو تو نہیں نکالے گا. لیکن اس میں ہے کہ اس کو برقرار رکھے گا کچھ وقت تک، اس میں اس کے سزا پانے والے بھی رہیں گے، پھر فنا کر دے گا. یہاں ہے کہ وَيَبْقَى فِيهَا الْكُفَّارُ، اس میں کفار باقی رہیں گے بقاءً لا انقضاء لہ، ہمیشہ ہمیشہ، جس میں کبھی بھی کوئی انقضاء اور انقطاع نہیں ہوگا. اب کما قال الشیخ، جیسے کہ شیخ طحاوی رحمہ اللہ نے پہلے کہا لا تفنیان ابدا ولا تبیدان، فرمایا ما عدا هذین القولین الاخیرین ظاہر البطلان، آخر کے جو 2 قول ہیں ان کے علاوہ سارے کے سارے اقوال ظاہری طور پہ باطل ہیں. وہذان القولان لأہل السنہ، یہ دونوں قول اہل سنت سے ثابت ہیں. ينظر فی دلیلہما، ان کی دلیلوں پر غور کیا جانا چاہیے اور کیا جائے گا. اب جو آپ نے پوچھا ہے ابن قیم، تو ابن قیم سے پہلے ابن تیمیہ بھی یہی بات کہہ چکے ہیں. جی شیخ پڑھا تھا. ابن تیمیہ بھی کہتے ہیں کہ جنت تو ہمیشہ ہمیشہ رہے گی مگر جہنم فنا ہو جائے گی. ایک وقت کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو اس میں سے جن کو چاہے گا نکال لے گا. بلکہ آپ لوگوں کے لیے کچھ باتیں اگر ہم کہہ دیں تو شاید آپ لوگوں کے مستوی کے مطابق ہونی چاہیے، یا آپ لوگ کہیں تو نہ بتائیں. بتائیے شیخ. بتائیے. اصل میں ہمارے مدارس کا نظام تو کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو بتائی جائے، کیونکہ ہمارے مدارس ہندوستان پاکستان بر صغیر کے جو مدارس ہیں وہ مدارس اپنے نصاب کے اعتبار سے ایک مکمل عالم پیدا کرتے ہیں، ذمہ دار عالم پیدا کرتے ہیں. وہ عالم جو دین کو، شریعت کو، عقیدے کو سمجھ کر کے پورے طور پر اس کو اپنے اندر طبیعت میں اپنے دل میں بٹھا کر کے اس کی نشر و شاعت کرتا ہے اور ذمہ دار شخص کی طرح بات کرتا ہے، بچکانا کم علم لوگوں کی طرح. لیکن چونکہ ہمارے مدارس کی یہ بدقسمتی ہے کہ دنیاوی نظام کے اعتبار سے دنیا میں نظام ایسا آ گیا تو مدارس بیچارے پیچھے رہ گئے، مسکین بن گئے. آج ہمارے مدارس میں پڑھنے کے بعد بچے یونیورسٹی میں جائیں گے تو یونیورسٹی میں تعلیم نئی شروع ہوگی آپ کی،
تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گویا آپ ابھی تک مکمل طور پہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں، آپ کو بھی اور تعلیم کے مراحل طے کرنے ہیں۔ اب انہیں یونیورسٹیوں کی طرز پر جامعہ اسلامیہ مدینہ ہو یا سعودی عرب کی یونیورسٹیاں ہوں، وہ بھی انہیں ہمارے دہلی کی اور ہندوستان کی یونیورسٹیوں کی طرز پر ہے، بس فرق یہ ہے کہ ان کے یہاں دینی تعلیم کو تھوڑا سا مزید اہمیت دے دی گئی ہے، تو دینی تعلیم کے لیے انہوں نے کالجز کھول دیے ہیں، تو اس کے اعتبار سے بھی مدرسے کے طلبہ بیچارے مسکین پڑ جاتے ہیں، چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ تو اب اس مستوے کو دیکھا جائے تو آپ لوگ ابھی اس بات کے اہل نہیں ہیں کہ آپ کو یہ ساری باتیں بتائی جائیں، اور اگر ہمارے مدارس اور ہندوستان کے مدارس اور ان کی ضرورت اور ان کے مقاصد اور یہاں کے ماحول کے اعتبار سے آپ کی اہمیت اور آپ کے مقام کو دیکھا جائے تو آپ اس قابل ہیں کہ آپ کو ساری باتیں بتائی جائیں۔ چلیے کل بتائیں گے انشاءاللہ، اب گھنٹی لگ گئی ہے جی تو آپ لوگ اپنی گھنٹی سے خالی انٹرول سے فائدہ اٹھائیے، اور ابن تیمیہ اور ابن قیم متعلق کل انشاءاللہ بتائیں گے سب، ٹھیک ہے؟ ایک سوال ہے جی، کہ مسلمان مشرکین جو ہوں گے وہ کفار کی طرح ہمیشہ جہنم میں رہیں گے؟ ہاں، وہ مسلم جو دنیا میں مسلمان تھا اور اس نے شرک کیا، کھلا ہوا شرک، شرک اکبر، اور اس پہ اس چیز کی وضاحت اور اس کی حجت اور دلیل پہنچ گئی کہ یہ شرک ہے، تو ظاہر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی وہ مشرک ہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر عمومی طور پہ مشرک وہ ہے اس معنی میں کہ جو حجت اور دلیل اس کو دنیا میں پہنچی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی وہ اسی طرح سے ہے، کیونکہ مسئلہ کیا، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں مشاہد کہ دنیا میں تو حجت اس کے خلاف ہوتی ہے، لیکن شاید اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی عذر قبول ہو، سمجھے کہ نہیں؟ تو خیر مطلب یہ ہے کہ عمومی بات کہیے آپ، جو بھی مشرک ہے، چاہے مسلمان شرک کرتا ہو، چاہے کوئی عام بندہ مشرک ہو، تو وہ جب مشرک ہے، آج تاریخ کتنی ہے؟ 18